السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹرز وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹرز وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں انسان کی محبت کی آگ میں سلگنے والے ایک جن کی پراسرار کہانی۔ ارم بیٹی، واپسی پر بال سمیٹ کر باندھ لینا۔ نسیمہ نے ارم کو تنبیہ کی جو تیار ہو کر اپنی دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل رہی تھی۔ جی امی جان، باندھ لوں گی۔ ارم ہنستی مسکراتی ایرج اور سمیہ کے ساتھ گیٹ کراس کر گئی۔ یار، یہاں کتنا سکون ہے نا۔ یہ علاقہ اور خاص طور پر یہ گلی ان تینوں کی پسندیدہ تھی۔ اس علاقے کے بعد ایک سڑک تھی جس کے پار ان کا کالج تھا۔ ارم نے حسب معمول سیدھے ہاتھ پر بنے گلابی بنگلے کو حسرت سے دیکھا۔ یہاں بڑے بڑے بنگلے تھے اور یہ بنگلہ تو ارم کا پسندیدہ ترین تھا کیونکہ وہ تعمیراتی نمونہ تھا مگر سنسان رہتا تھا۔ معلوم نہیں لوگ اتنے خوبصورت گھر بنا کر خالی کیوں چھوڑ دیتے ہیں، ارم نے سوچا۔ آج ان کے کالج میں فیئر ویل پارٹی تھی، لہٰذا تینوں خوب بن ٹھن کر اس میں جا رہی تھیں۔ ارم کی شخصیت کا خوبصورت ترین حصہ اس کے بے پناہ گھنے چمکیلے سلکی کمر سے نیچے آتے بال تھے، جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تینوں کچھ ہی دیر میں کالج پہنچ گئیں۔ یار، بہت تھک گئے آج تو، ایرج نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ سب سیگمنٹس میں حصہ لو؟ گانا بھی گانا ہے، ڈرامہ بھی کرنا ہے، سمیہ نے اسے چڑھایا۔ تو کیا تم دونوں ڈفرز کی طرح صرف بیٹھ کر تالیاں بجاتی رہتی؟ اے ہیلو، ارم نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ اگر آڈینس نہ ہو تو تم لوگوں کو کون سراہے گا بھائی؟ ہاں یہ تو ہے، سمیہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا ذرا جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، مغرب ہو رہی ہے۔ ایرج نے فکر مندی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یار، مجھے کوئی کلپ یا بینڈ تو دینا۔ ارم نے بالوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کی۔ یار، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ایرج نے اپنے بیگ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے تو آج یہ کیچر ہی لگایا ہے۔ سمیہ نے بھی مایوسی سے سر ہلایا۔ ایک کام کرو، دوپٹہ خوب ڈھک کر اوڑھ لو۔ ارم نے اپنا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنا چاہا مگر ایک تو دوپٹہ بھی ریشمی تھا اور اس کے بال بھی بے پناہ سلکی، سو دوپٹہ پھسل پھسل جا رہا تھا۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلا اٹھی۔ ہائی، ایسے تو نہ کہو۔ ایرج نے نہایت حسرت سے اس کے بالوں کو دیکھا۔ وہ اب روڈ کراس کر کے اپنے ایریا میں داخل ہو رہی تھیں۔ گلی میں آتے ہوئے بے اختیار ارم کی نظر اسی گلابی بنگلے پر پڑی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پڑ رہا تھا۔ دور دراز کی مساجد سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تبھی ہوا سے ارم کا دوپٹہ پھسل کر سر سے ڈھلک گیا۔ ارم نے دوپٹہ تھام کر احتیاط سے اسے اپنے کندھوں پر پھیلایا۔ اس کے بالوں سے امٹتی شیمپو کی خوشبو فضا میں پھیلی۔ سمیہ نے ہراساں ہو کر سنسان گلی کو دیکھا۔ ارم بے نیازی سے بالوں کو سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ اوفو ارم، جیسے بھی ہو دوپٹہ لپیٹ لو یار، مغرب کا وقت ہے ورنہ نہ کوئی جن چمٹ جائے گا تمہیں۔ ایرج نے ڈرپوک سی سمیہ کا مذاق اڑایا۔ ویسے یار، کیا واقعی جن ہوتے ہیں؟ چھوڑو نا ایرج۔ ارم نے ڈری سہمی سمیہ کو دیکھا، تبھی گلابی بنگلے میں یکدم روشنی سی ہوئی۔ وہ تینوں باتیں کرتی گلی سے آگے نکل چکی تھیں۔ گلابی بنگلے کے بالکل سامنے مسز وہاب کا بنگلہ تھا۔ وہاب صاحب کے انتقال کے بعد وہ وہاں رہ رہی تھیں۔ دو بیٹیاں تھیں جو کہ بیاہی جا چکی تھیں، ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن تھی جن کو ان کے شوہر نے بانجھ ہونے کی بنا پر طلاق دے دی تھی۔ تب سے وہ مسز وہاب کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ ثنا، دیکھو لگتا ہے یہ بنگلہ بھی آباد ہو رہا ہے۔ مسز وہاب نے ٹیرس سے سامنے نظر آتے بنگلے کو دیکھا۔ مزدور سامان اتار رہے تھے۔ ہاں آپی، کافی مالدار لوگ لگتے ہیں، سامان تو کافی مہنگا اور امپورٹڈ لگ رہا ہے۔ ثنا نے گرل سے جھانکا۔ چلو اچھا ہے، شام میں یا پھر کل کسی وقت ملنے چلیں گے۔ آپی، ایک تو آپ بہت شوقین ہیں لوگوں سے ملنے کی، میں تو نہیں جاؤں گی بھائی۔ اوکے، نو پرابلم، میں اکیلے ہی چلی جاؤں گی۔ مسز وہاب نے بے نیازی سے سامنے پڑا اخبار اٹھایا۔ ثنا، یہ کچھ عجیب لوگ ہیں۔ مسز وہاب نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ تو اس میں نیا کیا ہے آپی؟ یہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، عجیب ہی ہوتے ہیں۔ ارے نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی ہیں۔ میں ان کے گھر گئی تو ساری خواتین ہیں، بس ایک ادھیڑ عمر صاحب ہیں جو دیکھتے ہی منہ بناتے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ایک میری عمر کی صاحبہ اور 3 کافی خوبصورت بلکہ غیر معمولی خوبصورت لڑکیاں جنہوں نے نہ تو سلام دعا کی
بس بے نیازی سے مجھے دیکھتی ادھر ادھر ہو گئیں۔ وہ خاتون بھی ملی تو کافی روکھے سے انداز میں بس ہائے ہیلو کر کے ہی چلی آئی۔ میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ نہیں جاؤں گی آپ بھی۔ اچھا کیا ہے تم نے جو نہیں گئی، فضول میں اپنی بے عزتی کرواتی۔ مسز وہاب نے اس کی تائید کی۔ ثنا حسب معمول ٹیرس پر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا پسندیدہ گانا گنگنا رہی تھی۔ تبھی زوردار آواز میں گیٹ کھلنے اور بند ہونے پر ثنا نے چونک کر سامنے گلابی بنگلے کو دیکھا۔ ایک بے حد لمبا چوڑا سا نوجوان غصے میں گیٹ سے باہر نکلا۔ ثنا نے مبہوت ہو کر اس بے پناہ حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جو بمشکل 25-26 سال کا لگ رہا تھا۔ چوڑا ماتھا، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، ستواں ناک اور خوبصورت دہانہ۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، چمکیلے بال ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ حسن و خوبصورتی کی مثال تھا۔ وہ باہر نکل کر سامنے کھڑی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اندر سے ایک گھبرائی ہوئی نازک سی لڑکی باہر نکلی۔ وہ یقیناً اس کی بہن ہوگی، کیونکہ خوبصورتی میں وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بھائی سے کچھ بات کر رہی تھی، جبکہ وہ بے نیازی سے سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اندر سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے لڑکے کو اشارے سے اندر آنے کو کہا، جبکہ وہ لڑکی عورت کے باہر آتے ہی اندر چلی گئی تھی۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ عورت قدرے اونچی آواز میں بولی، فوراً اندر چلے آؤ، تمہاری وجہ سے بہت کچھ بدلا جا چکا ہے، اب نئی ضد مت کرو۔ آپ اندر جائیں امی اور بابا کو سمجھائیں۔ وہ لڑکا ہٹ درمی سے بولا، میں نے جو چاہا ہمیشہ حاصل کیا ہے، اب میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، بس۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا۔ اس عورت نے دور جاتے لڑکے کو دیکھا اور پھر ایک دم ہی سر اٹھا کر قدرے آگے جھکی، ثنا کو گھورا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے اس عورت کی نگاہوں میں کیا اصرار تھا کہ ثنا کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ یکدم ہی پیچھے ہٹی تھی، جبکہ اس دوران وہ عورت اندر جا چکی تھی۔ اچھا، تو ان کا ایک بیٹا بھی ہے، مسز وہاب نے ثنا کی ساری بات سن کر کہا۔ جی آپ بھی، اور اتنا حسین نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، عجیب سی خوبصورتی ہے ان سب میں، جیسے چاند اور سورج دونوں کا امتزاج ہو۔ دور سے دیکھو تو چاند سی روشنی اور ٹھنڈک، اور قریب جاؤ تو سورج سی تپش۔ وہ کچھ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، ارے کتنا سناٹا بھی رہتا ہے ان کے گھر میں، جیسے روحوں کا بسیرا ہو۔ ثنا نے بات آگے بڑھائی، نہیں یہ بات نہیں ہے ثنا، دراصل حالات سب کو متاثر کرتے ہیں۔ آج کل کیسا دور ہے، کون دوست کون دشمن کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ایسے میں ان لوگوں کا بے حد محتاط رہنا کچھ عجیب تو نہیں، اور اتنے حسین و جمیل بچوں کو سنبھال رکھنا، خاص کر جوان خوبصورت بچیاں بھی آزمائش بن جایا کرتی ہیں۔ ہاں بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بھی۔ کالج سے آتے ہوئے ارم کی نظر سامنے کھڑے لڑکے پر پڑی جو ہمیشہ کی طرح بڑی وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارم نے جھٹ نظر جھکا لی تھی، حالانکہ دل تو چاہا تھا کہ وہ پھر اس کو نظر بھر کر دیکھے۔ یار یہ ہے کون؟ یہاں کا تو نہیں لگتا۔ سمیہ نے سرگوشی کی۔ ہاں دیکھ تو صحیح، ہر لڑکی کی نظر اس پر ہی رہتی ہے، مگر یہ تو بس۔ یہ کہہ کر ایرج ہنس پڑی۔ شاید پٹھان ہے جبھی اتنا خوبصورت ہے۔ سمیہ نے کیا سرائی کی۔ ارم خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے سے یہ نوجوان ان کے کالج سے کچھ آگے کھڑا رہتا اور نہایت محویت سے ارم کو دیکھتا رہتا۔ اس دوران اس نے نہ تو اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کچھ نازیبا حرکت، بس ایک ٹک اسے دیکھے جاتا۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ وہ ان کے پیچھے بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات ارم کو الجھن میں ڈال رہی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہتا تھا۔ اپنے حلیے سے وہ کافی امیر گھرانے کا چشم و چراغ نظر آتا تھا، چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ وہ اپنی سحر زدہ سی آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھے چلا جاتا۔ ارم کو حیرت تھی کہ وہ بلا شبہ پرکشش لڑکیوں میں شمار کی جاتی تھی، مگر ایسی حسین نہ تھی کہ ایک بے انتہا خوبرو لڑکا اسے یوں دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں باتیں کرتی گلی میں داخل ہوئیں۔ یار لگتا ہے یہاں لوگ آ گئے ہیں۔ ارم نے گلابی بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ تو تمہیں کیا لگا کہ یہ تمہارا ہے؟ ایرج نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ اس بنگلے کے قریب ہی پہنچی تھی، تبھی دروازہ کھول کر وہی لڑکا نکل آیا۔ ادھر ہم رہتے ہیں۔ وہ براہ راست ارم سے مخاطب ہوا۔ اس کے یوں مخاطب کیے جانے پر وہ تینوں ہی حواس باختہ ہو گئیں۔ ارے ہمیں اس سے کیا؟ سمیہ نے قدرے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس سے کچھ ہو نہ ہو، مگر انہیں تو فرق پڑتا ہے نا۔
وہ دھیرے سے مسکراتا ہوا ارم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ارم تو بوکھلا گئی۔ چلو ایرج، سمیہ۔ وہ ان دونوں کو گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ آپ کو فرق پڑتا ہے نا؟ وہ ارم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب ہے بھائی آپ کا؟ وہ جیسے سحر زدہ سی ہو کر بولی۔ عجیب ہی کشش تھی اس لڑکے میں، دل بے اختیار ہی اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میرا نام ربیت ہے، اور آپ کا؟ وہ جیسے اس کی پہلی بات کو نظر انداز کر گیا۔ ارم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا نام ارم کے لبوں سے ادا ہو گیا۔ وہ اسی سکون سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چلو اب کے ایرج نے اسے گھسیٹا۔ ارے ارے آرام سے، ربیت نے ایرج کو ٹوکا۔ میں ابھی اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ان کو، یہ میری امانت ہے، ذرا خیال کیجیے ان کا۔ اس کا لب و لہجہ بھی بلا شبہ اس کی طرح خوبصورت اور متاثر کن تھا۔ ارم کا دل گویا دھڑک دھڑک کر باہر نکل رہا تھا۔ عجیب سا کچھ تھا، قدم آگے بڑھنے کو تھے جبکہ دل اسی کے سامنے ٹھہر جانے کو بضد تھا۔ وہ اچانک ہی پلٹ کر اندر چلا گیا اور جیسے سب کچھ پھر سے چل پڑا۔ کتنا عجیب ہے یہ، سمیہ نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ اچھا تو یہ موصوف رہتے ہیں یہاں؟ کھانا نکالتی ارم خود سے بولی۔ ویسے اس خوبصورت گھر کے مکینوں کو اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے تھا۔ ربیت نام تو کافی پیارا ہے، مگر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہیں وہ محض فلرٹ تو نہیں کر رہا؟ جیسے کہ آج کل وہ اپنے ارد گرد لڑکوں کی بے وفائی کے قصے سنتی رہتی تھی۔ وہ بہت محتاط رہا کرتی تھی، مگر ربیت کے وجود میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ خود بخود اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ دل و دماغ کی جنگ اسے تھکا رہی تھی۔ اب اگر اس نے مجھ سے بات کرنے یا فری ہونے کی کوشش کی تو ڈانٹ دوں گی۔ کچھ بھی ہو، میں خود کو دوسری لڑکیوں کی صف میں نہیں لاؤں گی، ہرگز نہیں لاؤں گی۔ وہ گویا خود سے عزم کر رہی تھی۔ امیر ہے، خوبصورت ہے، اسے بھلا لڑکیوں کی کیا کمی؟ ضرور مجھ سے ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے وہ۔ کھانا سیٹ کرتے ہوئے وہ خود اپسیٹ تھی۔ صبح آنکھ دیر سے کھلی تو پاپا اسے کالج ڈراپ کرتے ہوئے آفس نکل گئے۔ کالج میں سمیہ اور ایرج کو نہ پا کر اس کا موڈ مزید خراب ہو چکا تھا۔ اب اکیلے گھر جانا پڑے گا۔ وہ الجھن میں گھر گئی۔ راستہ نہیں اسے ربیت کی موجودگی ڈرا رہی تھی۔ اب تو وہ اس سے بات بھی کر چکا تھا۔ چلو خیر، اللہ مالک ہے۔ وہ سارا وقت انہی الٹی سیدھی سوچوں میں گم رہی۔ کالج سے باہر نکلتے ہی ربیت کی مخصوص جگہ اس کی نظر پڑی۔ جگہ خالی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے آگے قدم بڑھائے۔ دل ایک دم ہی اداس ہوا تھا۔ ارے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے لڑتی آگے بڑھ رہی تھی، تبھی اسے کسی کے ساتھ ہونے کا احساس ہوا۔ یا اللہ! وہ چونک پڑی۔ ربیت اس کا ہم قدم تھا۔ کیا بات ہے ارم؟ کیوں مجھ سے بھاگنا چاہتی ہیں آپ؟ ارے میں نے یہ کب کہا؟ ارم یقین کیجیے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں۔ معلوم نہیں کیسے میں آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ میں خود لاچار ہوں تو آپ کو کیا نقصان پہنچاؤں گا؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ یکدم مسکرا دیا۔ مجھے آپ کے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی صرف بال؟ نہیں، اب کے ربیت کے چمکدار دانت نمایاں ہو گئے۔ آپ تو سر تا پا مجھے بے حد پسند ہیں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں ارم۔ محبت کرنے والے یوں راہ چلتے محبت کو بدنام تو نہیں کرتے نا؟ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں خود کو بدنام نہیں کرنا چاہتی۔ یوں راستے میں بات کرنا، راستہ روک لینا اچھی بات تو نہیں نا؟ کیا آپ میرے ساتھ زندگی بتانا چاہیں گی؟ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ بات بڑوں کے کرنے کی ہے، ہماری نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اب وہ گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے بڑوں سے بات کر لیجئے، میں اپنے بڑوں کو آپ تک بھیجنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ربیت نے سنجیدگی سے بات مکمل کی اور ارم سے پہلے قدم بڑھا کر گلابی بنگلے میں داخل ہو گیا۔ عجیب اور نہایت عجیب ترین انسان ہے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ ثنا ذرا دیکھو اس لڑکی کو، لگتا ہے حواس صحیح نہیں اس کے۔ کب سے دیکھ رہی ہوں، وہاں روڈ پار کھڑی ہوئی نہ جانے خود سے کیا باتیں کیے جا رہی تھی، اور اب یہاں تک نہ جانے کس سے باتیں کیے جا رہی ہے۔ مسز وہاب نے ارم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اوہو آپی، یہ آج کل کی بچیاں ایسی ہی ہیں، خود میں الجھی رہتی ہیں، کیا پتا کوئی پریشانی ہو بیچاری کو۔ ہاں ویسے یہ دو لڑکیوں کے ساتھ آیا جایا کرتی ہے، آج تو بیچاری اکیلی ہے۔ اچھا آپی، ثنا نے سنی انسنی کرتے ہوئے جواب دیا۔ سمیہ اور ایرج نہایت حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم دونوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ ارم نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ یعنی وہ مسٹر یونیورس
تمہیں پروپوز کر چکا ہے؟ پہلے میں نے لاطینی زبان استعمال کی تھی کیا؟ ارم پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ مگر یار وہ لوگ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ بھی تو جان لینا ضروری ہے نا۔ آج کل لوگ شریفوں کے محلوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں اور شادیوں کے نام پر کاروبار کرتے ہیں لڑکیوں کو بیچنے کا۔ سمیہ نے کافی گہری بات کر دی۔ وہ تینوں تو سوچ میں پڑ گئیں۔ مگر یار یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے مجھے پریشان نہیں کیا، نہ ہی آج کل کے لفنگے لڑکوں سا رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ مجھ سے میرا کانٹیکٹ نمبر تک نہیں مانگا۔ ارے یہ بھی لوگوں کو پھنسانے کے طریقے ہوا کرتے ہیں۔ سمیہ بھی دور کی کوڑی ڈھونڈ لائی تھی۔ تو پھر کیا کروں؟ ارم نے بے بسی سے پوچھا۔ ابھی ذرا صبر کرو، 2-4 دن اور دیکھنے دو۔ اور بائی دا وے یہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آئی فیل کہ مجھے ربیت اچھا لگنے لگا ہے ایرج۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولیں۔ جواباً ارم مسکرا دی۔ یہ نہیں ہو سکتا ربیت، وہ عورت نہایت غصے کے عالم میں بولی۔ ہم اپنے قبیلے کی ناراضگی مول لے کر یہاں آئے کہ تمہارا دل اس لڑکی پر آ گیا ہے، مگر مت بھولو کہ تمہارے بابا انسانوں میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، لہٰذا تمہاری ضد نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، مگر تم اپنے وعدے پہ قائم رہو۔ تم صرف اسے دیکھنا چاہتے تھے، اس سے ملنا، بات کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ شادی کا کیا سلسلہ لے بیٹھے ہو؟ جانتے ہو یہ رسم اب موقوف کر دی گئی ہے۔ قوم اجنا انسانوں میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں زیادہ عرصہ قیام نہیں کر سکتے، تم کو اپنے خاندان کا خیال کرنا ہوگا۔ میں مجبور ہوں امی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ جانتا ہوں بابا جان مجھ سے ناراض ہے، مگر میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیا ہمیں چھوڑ دو گے؟ ربیت کا باپ اچانک ہی نمودار ہو کر چلایا۔ ہاں شاید میں یہ بھی کر گزروں۔ ربیت نے ان کے غصے کو ایک پل میں نظر انداز کر دیا۔ تینوں لڑکیاں نہایت خاموشی اور پریشانی سے یہ معاملات دیکھ رہی تھیں۔ محبت نے اب ارم کے دامن دل کو بھی سلگا دیا تھا۔ وہ ربیت کی پرفسوں شخصیت پر گرفتار ہو گئی تھی۔ ربیت کا ساتھ کالج سے لے کر گلابی بنگلے تک کا ہوتا۔ وہ خاموشی سے ارم کو دیکھتا رہتا یا کبھی کبھار اس کے ساتھ چلتے چلتے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ یہ زیادہ تر سمیہ اور ایرج کی غیر موجودگی میں ہوتا۔ ارم کبھی کبھی اس کے نہ سمجھ آنے والے رویے سے پریشان ہو جاتی، مگر پھر اس کے رویے کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرتی۔ آج ارم کی برتھ ڈے تھی۔ حسب معمول کالج میں دوستوں کے ساتھ سیلیبریشن ہوئی۔ واپسی میں سمیہ اور ایرج اسے تنگ کرتی چلی آ رہی تھیں۔ ربیت نے کیا دیا ہے بتاؤ تو؟ سچی میں نے تو اسے نہ تو اپنی برتھ ڈے کی متعلق بتایا ہے اور نہ ہی ہم زیادہ ملتے ہیں، بس ہلکی پھلکی سی بات چیت ہوا کرتی ہے۔ اچھا، ایرج نے اچھا کو کافی لمبا گھسیٹا، تبھی فضا میں گلابوں کی مہک پھیلی۔ سالگرہ مبارک ارم جی۔ ربیت نے پیچھے سے آ کر ان تینوں کو چونکا دیا۔ ارے آپ؟ ربیت کو دیکھ کر ارم کے چہرے پر رنگ بکھر گئے۔ ربیت کے ہاتھوں میں تازہ گلابوں کا بکے تھا۔ یہ آپ کے لیے اور یہ بھی۔ اس نے ایک مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی برتھ ڈے کا تحفہ، پلیز لے لو۔ مگر میں یہ نہیں لے سکتی۔ ارم ششو پنج کا شکار تھی، تبھی ایرج نے اسے ٹوکا دیا۔ ارم نے ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں تھام لیں۔ بہت شکریہ ارم۔ ربیت نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور تیز تیز قدموں سے آگے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر ارم نے مخملی ڈبیا نہایت احتیاط سے بیگ سے باہر نکالی اور اسے کھولتے ہی اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ 2 نہایت بیش قیمت جڑاؤ کنگن تھے جو اپنی قیمت آپ بتا رہے تھے۔ آج سے ان لوگوں کے پیپر سٹارٹ تھے۔ یار حیرت ہے، اتنا مہنگا تحفہ؟ ایرج حیران تھی جبکہ سمیہ مطمئن تھی۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ ربیت ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اتنا مہنگا تحفہ افورڈ کر سکتا ہے، تبھی تو دیا ہے نا۔ مگر یار یہ میری سوچ سے آگے کی چیز ہے۔ اوہو ایرج، تمہیں تو ہمیشہ ٹینشن رہتی ہے۔ چھوڑو، یہ سوچو کہ آج کا پیپر کیسا آئے گا۔ ارم تمہاری تیاری کیسی ہے؟ ہاں یار سمیہ اچھی ہے، بس دعا ہے کہ پیپر اچھا ہو جائے۔ ان کا سینٹر دوسرے کالج میں تھا، رومز بھی علیحدہ تھے۔ ارم پیپر دینے کے بعد باہر لان میں ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، تبھی 2 نوجوان خوبصورت لڑکیاں اس کی طرف چلی آئیں۔ ہیلو، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جواباً دوسری لڑکی مسکرائی۔ پہچان بھی نہیں سکتی کیونکہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے نا، مگر ہم آپ کو جانتے ہیں۔ پر وہ کیسے؟ ہم ربیت کی بہنیں ہیں۔ کیا؟
इरम ने कदरे हैरानी से उन्हें देखा। जी, और रबीत के ज़रिए हमने आपके मुतालिक बहुत कुछ जाना है, मगर क्या आप जानती हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोग कौन हैं? उन दोनों की शक्लो शुबाहत काफ़ी हद तक रबीत सी थी, मगर लहजे की पुरअसरारियत इरम को खौफज़दा कर रही थी। डरिए मत, वो हमदर्दी से इरम को गोया तसल्ली देते हुए बोली। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या आप हमें थोड़ा टाइम दे पाएंगी? ठीक है, बात करने के लिए ये जगह मुनासिब है। क्या आप यहीं हमें कल मिल पाएंगी? मगर कल तो मेरा ऑफ है। जी, जभी हमने कहा ना, आज तो आपकी दोस्तें साथ हैं, कल यहीं सुबह मिलते हैं। वो आ रही हैं आपकी दोस्तें। उनमें से एक, जो हुलिया और लहजे से बड़ी नज़र आ रही थी, इरम की तवज्जो बरामदे की तरफ मबसूल करते हुए कहने लगी। वहाँ से ईरज और समैया आ रही थीं। ओके। इरम ने पलट कर उन दोनों को देखना चाहा, मगर वो हैरान रह गई, वो दोनों कहीं नहीं थीं। इरम दूसरे दिन पेपर की तैयारी में कॉलेज के लेक्चरार से मदद का बहाना बनाकर घर से चली, मगर दिल में धड़का था कि कहीं ईरज और समैया घर न चली आएं, जिन्हें वो नासाज़िए तबीयत का कहकर टाल गई थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से स्टॉप की तरफ चल पड़ी। आज साइंस ग्रुप का पेपर था। बस में सवार होने से कॉलेज तक पहुंचने तक उसका दिमाग मुख्तलिफ बातों में उलझा रहा था। कहीं रबीत फ्रॉड तो नहीं, कहीं वो बुरी आदतों अतवार का मालिक तो नहीं, मगर इन सारे दिनों में रबीत के अंदाज से कहीं भी इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ था। तो आखिर रबीत की बहनें क्या बात करना चाहती हैं? कहीं रबीत की फैमिली रबीत के इस कदर झुकाव से नाराज़ तो नहीं? बिलाशुबा इरम का घराना भी खाना पीता काफ़ी इज़्ज़तदार घराना था, मगर रबीत का रख रखाव, शानो शौकत, हर चीज़ अमारत की चुगली खाती थी। कहीं रबीत किसी और से इंगेज तो नहीं? हज़ार हा सोचें उसके दिमाग को मुतनश्शर किए जा रही थीं। इन सब सोचों के जवाब के लिए रबीत की बहनों से मिलना ज़रूरी था, लिहाजा वो उनसे मिलने को चलती थी। कॉलेज में दाखिल होते ही इरम की नज़र सामने बेंच पर पड़ी, जहां वो दोनों मौजूद थीं, और इरम को आते देखकर खड़ी हो गई। कैसी हैं आप लोग? हम ठीक हैं, चलो वहाँ बैठते हैं, उनमें से एक ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो थोड़ा सुनसान गोशा था। चलें, ठीक है, उधर ही चलते हैं। कुछ देर तीनों के दरमियान खामोशी रही। फिर जो लड़की पहले भी बात करती रही थी, उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मेरा नाम हबाता है और ये रियात है। मैं रबीत से छोटी हूँ और ये हम दोनों से छोटी है। तुम यकीनन बहुत कुछ सोच रही होगी ना? मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या रबीत ने तुम्हें अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ से आया है और किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? नहीं, हमारी कभी इतनी तफसीली बातचीत नहीं हुई, और बात जा पहुँची है एक हो जाने की। रियात ने उसकी बात काटी। मुझे बात करने दो रियात। हबाता ने उसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। इरम, इसमें कोई शक नहीं कि रबीत तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत में कहीं खोट या धोखा नहीं है, मगर इसके बावजूद तुम दोनों शादी नहीं कर सकते, और इसी में तुम दोनों ख़ास तौर पर तुम्हारी भलाई है। रबीत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ ज़िद करके मनवाया है, मगर अब जो बात वो कह रहा है इस पर अमल करना ना हमारे बस में है, ना हमारे बड़ों के इख्तियार में। मगर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं? इरम कदरे रंधी हुई आवाज़ में बोली। ये बात नहीं है इरम। हबाता ने कदरे नरम लहजे में उसे तसल्ली दी। तुम तो बहुत अच्छी हो, जभी तो रबीत इस हद तक चला गया है, मगर अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, और ना ही जानना तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तुम किसी भी तरह रबीत को मना कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी बात मान लेगा। मगर मैं भी रबीत के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम ये जानकर भी उसके साथ रहना चाहोगी कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक जिन ज़ाता है? रियात ने कदरे गुस्से से उसे कहा। इरम ने निहायत वहशत से उसको देखा। हाँ, हम कौमे अजना से ताल्लुक़ रखते हैं, और रबीत ने तुम्हें एक शाम देखा था और उसके बाद से वो तुम्हारा आशिक हो गया है। कबीला छोड़ा, बड़ों की नाराज़गी मोली और हम सबको साथ लिए इंसानी रूप में यहाँ रहने लगा कि उसकी मोहब्बत बहुत शदीद थी। उसे सिर्फ एक शर्त पर आने की इजाज़त मिली थी कि वो कभी भी तुम्हें अपनाने की बात नहीं करेगा। रबीत ने हामी भी भर ली थी। हम सिर्फ कुछ अरसे के लिए यहाँ आए थे, मगर अब रबीत बज़िद है मुस्तकिल इंसानी रूप में तुम्हारे साथ यहाँ रहने को। रियात एक सांस में सब बोलती चली गई। मैं नहीं मानती ये सब। मुझे मालूम है कमज़ोर लोगों को डराने के लिए ये जिन भूतों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मुझे रबीत पसंद है। अगर तुम दोनों इसकी बजाय कुछ और कहानी घर लाती तो मैं यकीन भी कर लेती। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर इरम उठ खड़ी हुई।
اچھا تو تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا؟ تو یہ لو۔ ایک جھٹکا ارم کو لگا تھا۔ ارے بیٹا کب سے آواز دے رہی ہوں؟ شام ہونے کو ہے اور تم ہو کے سوئی جا رہی ہو؟ ارم کی آنکھ امی کی پرشفیق آواز پر کھلی۔ اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا، وہ اپنے بیڈ پر تھی۔ اتنی تھکی ہوئی آئی کہ بنا کچھ کھائے پیے چپ چاپ کمرے میں آ کر پڑ گئی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر نہیں اٹھایا کہ بہت تھک گئی ہوگی، مگر بیٹا اب اٹھ جاؤ، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ امی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ارم سر تھامے تھامے نڈھال سی اٹھ بیٹھی۔ یہ خواب تو ہرگز نہیں تھا، مگر یہ کیسی حقیقت تھی کہ جس کو ماننے کو دل و دماغ راضی نہ تھے۔ ربیع سے نہ جانے کب اس کے دل کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارم بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر یہ سب باتیں اس کے ہوش و حواس کو گنوانے کے لیے کافی تھیں۔ تبھی کمرے میں خوشبو سی بکھر گئی۔ ارم نے خوفزدہ ہو کر خوشبو کا محور تلاشنا چاہا۔ سامنے حباتا کھڑی تھی۔ ارم، ہمارا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں تھا، ہم تمہیں وہ حقیقت بتا دینا چاہتے تھے جو کہ ربیع نے تم سے چھپائی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ قبیلے کے سردار نے ربیع پر شرط عائد کی تھی کہ وہ زبردستی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تم حامی نہ بھرو۔ اب تم چاہو تو ربیع کو اپنا سکتی ہو، مگر سوچ لینا یہ ایک انہونی ہوگی، کیونکہ انسان اور جن یہ رشتہ جوڑ کر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے حباتا غائب ہو گئی۔ ارم کے حواس اب مکمل طور پر جواب دے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا اسے کچھ علم نہیں تھا۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی اور بخار کے بعد کہیں جا کے اب ارم کی حالت میں بہتری آئی تھی۔ ایرج اور سمیہ اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے ان کی بے حد پیاری دوست کی یہ حالت کر دی تھی؟ امی اور پاپا علیحدہ پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا سبب ہائی ٹمپریچر بتایا تھا۔ ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر امی شکرانے کے نوافل ادا کرنے کھڑی ہو گئیں، جبکہ پاپا ڈاکٹر کو بلانے بھاگے تھے۔ ڈاکٹر نے آ کر ارم کا چیک اپ کیا۔ بخار تو اتر چکا ہے، مگر کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی 1 دن اور انہیں ہاسپٹلائز رہنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، پاپا نے سر ہلایا۔ مگر کل تو میں اپنی بیٹی کو گھر لے جا سکوں گا نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ضرور۔ پاپا، ارم نے پاس بیٹھے پاپا کے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ کیا ہوا تھا بیٹا تمہیں؟ کچھ نہیں پاپا، شاید بہت سٹریس لیا تھا میں نے۔ اوکے پاپا کی جان، مگر اب کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں بہت سے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے ہار مان لینا بزدلی ہے۔ کیا کیا سمجھانے بیٹھ گئے ہیں میری بیٹی کو؟ امی ہاتھ میں تسبیح لیے اس کے پاس آ گئیں۔ ہماری بیٹی نہ صرف بہادر ہے بلکہ مضبوط بھی ہے۔ انہوں نے ارم کے ماتھے کو چوما اور پھر پھونک ماری۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی نامعلوم احساس کے تحت ارم کی آنکھ کھل گئی۔ امی سامنے بیڈ پر سو رہی تھیں، ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ ارم، ایک آواز اس کے پیچھے سے ابھری اور ایک سایہ سا اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ کون ہو تم؟ ربیع۔ سایہ اب ربیع کے سراپے میں ڈھل گیا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے ارم کہ حباتا اور ریات تمہارے پاس آئی تھیں۔ میں یہ سب تمہیں چاہ کر بھی نہیں بتا پایا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں اس کے بعد تمہیں کھو دوں گا۔ میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ انسانی قالب میں ڈھل کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ارم کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ جان کر کہ وہ جس شخص کو پیار کرنے لگی تھی وہ تو جن زادہ ہے۔ کچھ بولو ارم، میں تمہاری تمام خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ میری محبت کو تم بس اپنا لو۔ یہ سب کر کے تم انسان تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ ربیع، محبت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو سچ کیوں نہیں بتایا اپنے متعلق؟ کیوں چھپایا؟ ٹھیک ہے ہماری شادی نہیں ہو پاتی، ہم علیحدہ ہو جاتے، مگر میری محبت میرے دل میں زندہ تو رہتی۔ مگر تمہارے متعلق مجھے تمہاری بہنوں کے ذریعے پتہ چلا۔ ہاں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ہم ایک ہوں۔ نہیں ربیع، وہ تم سے محبت کرتی ہیں، تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتی ہیں۔ جبھی انہوں نے حقیقت مجھے بتائی۔ تم اور میں 2 علیحدہ دنیاؤں کے باسی ہیں۔ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ میرا بھی فیصلہ ہے، اور اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تم کو واپس جانا ہوگا اپنی دنیا میں۔ یہ کہہ کر ارم نے ربیع کی طرف سے پیٹھ موڑ لی۔ ٹھیک ہے ارم، تم نے میری محبت کی آزمائش مانگی ہے۔ میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، اور جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوئی میں ہمیشہ موجود رہوں گا۔ ربیع کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ ارم کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ مسز وہاب نے حیرت سے گلابی بنگلے کو دیکھا۔ یہ لوگ کب چلے گئے بھائی؟
لو اتنی مشکل سے تو یہ بنگلہ آباد ہوا تھا. چلو اچھا ہوا آپی، عجیب سے لوگ تھے. ثنا کی نگاہوں میں پرانے لمحات لہرائے. مگر آپی، کیا خالی مکانوں میں واقعی جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے؟ اس نے مسز وہاب سے پوچھا. سنا تو یہی ہے مگر مجھے ان باتوں پر اتنا یقین نہیں ہے. مسز وہاب گلابی بنگلے کو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے بولی. ارم نے اپنی دونوں سہیلیوں ایرج اور سمیہ کو ساری بات بتائی اور کہنے لگی کہ میں بھی ربیع سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اسے اس کی دنیا میں جانے کا اس لیے کہا کیونکہ ہم دونوں ندی کے ایسے دو کناروں کی طرح ہیں جن کا ملن ناممکن ہے.